السلام علیکم ڈیئر ناظرین، میں ہوں ظفر عباس نقوی، آپ کا ہوسٹ JIT پروگرام میں ججمنٹ آن انویسٹیگیشن ٹیوٹوریلز۔ ان ٹیوٹوریلز میں ہم آپ کو تفتیشی نکات، مختلف مقدمات میں تفتیشی نکات سے آگاہ کرتے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارا موٹیو یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہے، ہمارا موٹو یہ ہے، منشیات کے خلاف جنگ میں پورے ملک کو شامل کرنا ہے، اس جنگ کو جیتنا ہے اور منشیات سے نوجوان نسل کو بچانا ہے، اور مجرمان، ڈرگ پیڈلرز، ڈرگ کو بیچنے والے، کیریئرز اور تمام منشیات سے متعلقہ مجرمان کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچانا کس طرح ہے، ہم نے تفتیش کے معیار کو بہتر سے بہتر بنانا ہے اور تفتیشی افسران کو گائیڈنس فراہم کرنی ہے، ایسی رہنمائی جس سے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو اور اس ناسور سے ہماری جان چھوٹ سکے اور اس ملک کو ہم نجات دلا سکے اس ناسور سے۔ ہمارا منشیات کے خلاف کارروائی اور بہتر سے بہتر ہو اور اس طریقے سے کارروائی بہتر ہو کہ مجرمان جیلوں میں رہیں اور ان کی کنوکشن زیادہ سے زیادہ ہو، اور عدالت میں ہمارے لیکیوناز کی وجہ سے، ہماری غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی بھی ملزم جیل سے نہ آ سکے اور اس کی کنوکشن ہو جائے۔ تفتیشی ایک اہم کارڈینل رول پلے کرتا ہے نارکوٹکس انویسٹیگیشن میں۔ تفتیشی صاحبان کے لیے چند نکات ہم عرض کریں گے، یہ تقریباً آخری کی ایپیسوڈ ہوگی ہماری اس حوالے سے کہ تفتیشی افسران جو نارکوٹکس کے مقدمات کی تفتیش کرتے ہیں وہ ان کو کون کون سے نکات کے حوالے سے جانکاری اور ان کو آگاہی ہونی چاہیے۔ میں ابھی شروع کروں گا۔ ملزم کو منشیات کسی سواری پر لوڈنگ یا آف لوڈنگ کرتا دکھلائیں گے۔ اگر ملزم کسی جگہ سے روانہ ہوا ہے اور کسی دور دراز سے آیا ہے یا ایک جگہ سے اس نے کیری کی ہیں منشیات اور گاڑی میں لوڈ کر کے آگے لے کر گیا ہے تو اس کو آپ نے لوڈنگ اور آف لوڈنگ کرتے ہوئے دکھانا ہے۔ نواحی علاقہ کے لوگوں کا آپ نے بیان بھی لینا ہے۔ نواحی علاقہ کے لوگ بتلائیں کہ یہ ملزم اس طرح کے کپڑوں میں، اس طرح کے توڑے میں منشیات کو فلاں گاڑی میں، فلاں خانوں میں لوڈ اور آف لوڈ کر رہا تھا یا لوڈنگ کر رہا تھا۔ اگر کوئی ایسا گواہ نہ ملے تو پھر غیر ضروری طور پر گواہوں کو پلانٹ نہ کیا جائے۔ البتہ اگر نیچرل گواہ، فطرتی گواہ، قدرتی گواہ مل جائیں اور نجی گواہ مل جائیں تو لازمی ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے۔ اگر قاتل ہے کوئی بندہ اور وہ منشیات کا کام بھی کرتا ہے تو اس کا سابقہ ریکارڈ منشیات کا بھی لف ریکارڈ کریں گے، اس کے منشیات کے پرچے بھی 302 کی مثل میں بھی اضافہ کریں گے۔ ان تمام مقدمات کا آخری سٹیٹس، اخیر حکم عدالت بھی لف ریکارڈ کریں گے۔ یہ ہمیں گائیڈنس ملی ہے 2016 میں MLD 920 میں سے۔ اسی طرح اصل ملزم کے رشتہ داروں پر ہونے والے پہلے سے دیے گئے پرچہ جات اور رشتہ داروں کی تفصیل اور نتیجہ پرچہ جات ازبر ہونے چاہیے، ازبر کر کے رکھیں اور عدالت میں ان کے متعلق باعلم رہ کر آپ عدالت میں مزید ڈسکورس کریں، ان کو بتائیں۔ عدالت عالیہ کو، مقامی عدالت کو، سیشن کورٹس کو، ایڈیشنل سیشن جج صاحبان کو، جو بھی جج صاحبان آپ کو اس کیس کے متعلق آپ گواہی دینے جائیں، اپنے ریکارڈ پر بھی اس چیز کو لائیں اور ساتھ میں ان کو ڈائلیٹ اپون کر کے تفصیل سے بیان بھی کریں کہ مجرم یا ملزم پر یہ پرچے پہلے درج ہو چکے ہیں۔ اگر مدعی نے ملزم پر پہلے بھی کوئی پرچہ دے رکھا ہو تو اسے پہچان سکنے کے متعلق عدالت میں کوئی غلط بیانی نہ کرے، کیونکہ اگر ایک مدعی نے پہلے ایک ہی ملزم پر، سیم ملزم پر پہلے بھی پرچہ دے رکھا ہے اور آج وہ عدالت میں اس کو پہچاننے سے انکاری ہو جاتا ہے یا کہتا ہے کہ میں نے پہلی بار ایک پرچہ دیا ہے جبکہ در حقیقت اس نے دوسرا پرچہ دیا ہوتا ہے، تو یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بتانا چاہیے کہ یہ عادی مجرم ہے، اس کا ریکارڈ یہ ہے، اس پر ہم نے پہلے یہ پرچے دے رکھے ہیں اور یہ آخری پرچہ ہے جو میں نے اس پر لانچ کیا تھا اور جو کہ درست ریکوری تھی اور ملزم یہ باز نہیں آ رہا، اور ملزم کو آپ نے عدالت میں درست پہچاننا بھی ہے۔ درخواست ریمانڈ، پولیس کارڈ، گرفتاری ملزم اور ملزم کا اقبالی بیان درج کرنے کی درخواست اگر کوئی ہو تو لازمی درخواست برائے لینے قبضہ وہیکل، زیر قبضہ ملزم، سرٹیفکیٹ شناخت اور ملزم اور اس طرح کی اپلیکیشنز اور ڈاکیومنٹیشن آپ نے اپنی تفتیش کے دوران لف مثل اور لف ریکارڈ لازمی کرنی ہے، اور پروسیکیوشن فائل میں بھی آپ نے یہ چیزیں لف کرنی ہیں، اور اس میں آپ نے ملزم کا حلیہ بھی تفصیل سے درج کرنا ہے۔ مقدمات منشیات میں ملزم کا میڈیکل کرائے جانے کی صورت میں اس میڈیکل کی رپورٹ کو، رزلٹ کو آپ نے لف ریکارڈ بھی کروانا ہے اور اس کو مس آؤٹ نہیں کرنا اور آپ نے اومٹ نہیں کرنا۔ ملزم کو آنے والے زخم یا ضربات کی آپ نے پہلے تو فوٹوگراف کھینچنے ہیں اور ویڈیو بنانی ہے اور اس کو لف ریکارڈ کر دینا ہے تاکہ ظاہر یہ ہو کہ وقت گرفتاری صورتحال یہ تھی، مجرم یا ملزم کے صورتحال میڈیکل یہ تھی کہ اس کے یہ زخم آئے ہوئے تھے، ضربات تھیں، اس کو عوام الناس نے مارا تھا، اگر چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کو عوام الناس نے مارا، اس کی فوٹوگرافی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ملزم انجیکشن وغیرہ لگا رہا ہے، اس کے جسم پر کوئی ایسے نشانات ہیں، زخم کے نشانات ہیں، کوئی پھوڑے وغیرہ کے نشانات، تو ان کی ویڈیو اور فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اور اس کا میڈیکل بھی آپ نے معائنہ بھی لازمی کروانا ہے۔
اور اس کو آپ نے لازمی بعد ازاں لف ریکارڈ کرنا ہے، اور وقت گرفتاری آپ نے صورتحال بتلانی ہے تاکہ فوٹوگرافی کر لینی ہے تو کہ آپ کے بینیفٹ میں کام آئے گی۔ درخواست معائنہ میڈیکل پر مجسٹریٹ صاحب کی اجازت نامے کی مہر بھی لازمی ہونی چاہیے۔ جائے برآمدگی منشیات کی ملکیت اور اس کے مالک مکان کو منشیات کے مکان کے اندر کی موجودگی کے متعلق اس کے علم کی بابت آپ نے ثبوت آئے زبانی اور دستاویزی اکٹھے کرنے ہیں۔ اس کا ریکارڈ، موبائل ریکارڈ ملزم کا اور ملزم کے مالک مکان کا جہاں وہ رہائش پذیر ہے، وہ آپس میں رابطہ، ان کا فریکوینٹ رابطہ ہے یا کبھی کبھی رابطہ ہے، اس کو آپ کو بھی اپنے CDR کے ذریعے ثابت کرنا ہے، اور دیگر نکات کے ذریعے دستاویزی ثبوت، آنا جانا مالک مکان کا، مکان میں کتنی بار آنا جانا ہے، ڈیلی بیسس پہ اس سے سوال و جواب کیے جا سکتے ہیں، مالک مکان کی انوالومنٹ ہے کہ نہیں ہے، مالک مکان نے اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے کرایہ پر مکان دے رکھا ہے جہاں پہ منشیات فروخت ہو رہی ہے، اس بات کو آپ نے ایویڈنس کے ذریعے اور لوگوں کے گواہان اور وہاں کے موجود الموقع اور مجرم کے ملزم کے گواہان اور اس کے علاوہ جو ارد گرد کے نواحی لوگوں کے دکانداروں کے گواہان، دکانداروں کو گواہان بنائیں اور ان کے بیانات وغیرہ نوٹ کر لیں۔ اسی طرح ملزم کا آپ نے منشیات سے تعلق ثابت کرنا ہے۔ ملزم کا تعلق اگر منشیات سے اٹیچمنٹ، اس کی پکا، اس کا قبضہ، اس کی جو کیری کرنا، اس کو لے جانا فرد مقبوضگی کے ذریعے، یہ چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہیں۔ یہ گائیڈنس ہمیں ملی تھی 2013 میں YLR 2651 کے ساتھ۔ اسی طرح اگر مکان یا دکان یا وہیکل کی چابیاں بھی آپ بذریعہ فرد قبضہ لے لیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ کئی بار وہیکل تو قبضے میں لے لیا جاتا ہے لیکن چابی اس کی قبضے میں نہیں لی جاتی، یہ چیز نہیں کرنی، یہ بہت زیادہ ڈیٹریمنٹل ہوتی ہے اور یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ اس نے وہیکل تو قبضے میں لے لیا لیکن چابیوں کی کیا وجہ تھی کہ کیوں نہیں قبضے میں لی۔ اسی طرح مکان یا دکان ہے جہاں سے منشیات برآمد ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے لازماً ان کی چابیاں قبضے میں کرنی ہیں۔ یہ گائیڈنس ہمیں ملی تھی 2015 میں SCMR 133 سپریم کورٹ کی۔ یہ ہمیں گائیڈنس ملی اس حوالے سے تفتیشی افسران کے حوالے سے کہ تفتیشی افسران کو ہم نے کس طریقے سے بہتر تفتیش کی طرف مائل کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج اور اس سے پہلے جو تفتیشی نکات، تفتیشی افسران کے لیے نکات، خاص طور پر منشیات کے مقدمہ پہ ہم نے آپ کو تفتیشی افسران کے لیے چند اہم نکات بتائے ہیں، آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے نارکوٹکس انویسٹیگیشن کو بہتر سے بہتر کریں گی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے اور ہماری پریزنٹیشن پسند آ رہی ہے، ہمارے اسٹوڈیو سیٹ اپ پسند آ رہے ہیں اور ہماری ریسرچ پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ وکلاء فریٹرنیٹی کے لیے، وکلاء صاحبان کے لیے، لیگل اسٹوڈنٹس کے لیے، لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے، اور یہ ایک بہت خوبصورت ڈسکورس ہے جو سال ہر سال کی ریسرچ پر مبنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ اس کو پسند کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ منشیات کے خلاف جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور منشیات کے خلاف کمپین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈرگ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب گڑی شو لاہور سید ذوالفقار حسین گیلانی اور سید محسن گیلانی کی NGO ہے جس میں ہم شامل ہو رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کر سمپوزیا کرا سکتے ہیں، واکس کروا سکتے ہیں، پوسٹر کمپٹیشن کرا سکتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ ہماری سرپرستی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکچرز ڈلیور کرنے کے لیے میرا نمبر موبائل کا اسکرین کے نیچے شو ہو جائے گا۔ کسی بھی انسٹیٹیوٹ، اچھے انسٹیٹیوٹ، لا انسٹیٹیوٹ میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں آپ ہمیں کال اپون کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔